تین باتوں پر یا جن تین معاملات کے اندر جا کے ان کی بھی بس ہو جاتی تھی، یہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، وہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاؤں کی ٹھوکر مارتے تھے وہ کام کر دیتے تھے. یعنی مرے ہوا بندہ یہ زندہ نہیں کر پاتے تھے، آپ اس کو ٹھوکر مارتے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا. کوڑ کا مرض تھا تو آپ اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے، جہاں جہاں ہاتھ پھرتا جاتا جسم کا وہ حصہ ٹھیک ہوتا جاتا. اسی طرح پیدائشی اندھا جو تھا آپ کی بارگاہ کے اندر لایا جاتا، آپ اس کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا ہاتھ مبارک رکھتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہاتھ رکھنے سے پہلے آنکھوں میں کچھ روشنی نہیں ہوتی تھی، جب ہاتھ اٹھاتے تھے سارا جہان نظر آ رہا ہوتا تھا. تو یہ تین مرض ان کے پاس ان کا علاج نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو یہی معجزات عطا فرمائے تاکہ ان لوگوں کو، یہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کے ہر مرض کا علاج ہمارے پاس ہے، ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کام جو بغیر علاج کے بندہ کر رہا ہے یہ کوئی حکیم یا طبیب نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے جو معجزے کے ذریعے علاج کر رہا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کے دور کے اندر جادو عروج پر تھا، اتنا عروج پر تھا کہ فرعون ہر وقت جادوگروں کی پوری ایک جماعت اپنے ساتھ رکھتا تھا. جو کام اس سے نہیں ہوتا تھا وہ جادوگر ہو کہتا تھا، جادوگر جادو کے ذریعے کر دیتے تھے. جب سارا ہر طرف کے ہر فرد کے اندر جادو اتنا زیادہ پھیل گیا، لوگ جادو کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے لگ گئے اور جادوگر ہر طرف عام ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا عطا فرمایا؟ ایک ڈنڈا عطا فرمایا، فرمایا جہاں پر بھی جس طرح بھی استعمال کرو گے ان کے سارے جادو ناکارہ ہو جائیں گے، موسیٰ تمہارا یہ معجزہ کامیاب ہو جائے گا. قرآن پاک کے اندر واقعہ ہے، وہ جادوگروں نے سانپ چھوڑے، وہ رسیاں چھوڑی، سانپ بنا دیے، لوگ اس کو سانپ دیکھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا رکھا وہ سارے سانپوں کو نکل گیا. اسی عصے کے ذریعے آپ پتھر پر مارتے اس میں سے چشمہ جاری ہو جاتا، اسی عصے کو آپ دریا پر مارتے اس کے اندر راستہ بن جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ پھر جادوگر بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. صالح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، ان کی قوم پتھر کے کام کے اندر اتنی ماہر تھی کہ پوری دنیا کے اندر جو قوم پتھر سے جو چیز نہیں بھی بنا سکی صالح علیہ السلام کی قوم وہ چیز بھی بنا لیتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی والا معجزہ عطا فرمایا. ان کی قوم نے مطالبہ کیا، چونکہ وہ جانتے تھے پتھر کے کاریگر تھے، ماربل کے انتہائی وہ زیرک تھے، جانتے تھے کہ پتھر میں کبھی جان نہیں ہوتی. انہوں نے آگے کہا اگر آپ پیغمبر ہیں تو یہ پہاڑ ہے، یہ پتھر سے بھرا ہوا ہے، اس میں سے آپ اونٹنی نکال کے دکھائیں. صالح علیہ السلام نے کہا ہو جائے گا. اللہ کا کرم ایسا ہوا، اللہ کے نبی سے معجزہ ہوا، اس پتھر میں سے اللہ تعالیٰ نے زندہ اونٹنی کو پیدا فرما دیا، اس پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی کو پیدا کر دیا. اب وہ جتنے بھی ماربل کے کاریگر تھے سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ واقعہ جو کام ناممکن تھا اگر کسی بندے نے کیا ہے تو اس نے کاریگری سے نہیں کیا، اس نے رب کے دیے ہوئے معاملے سے کیا ہے، اور یہ کوئی کاریگر نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے. اللہ نے اس کو یہ معجزہ عطا فرمایا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے، فرمایا کہ یہ قرآن یہ اللہ نے مجھے معجزہ عطا فرمایا ہے. اب آپ کو پیچھے سارا سنیریو میں نے بیان کر دیا کہ جس قوم کو جس معاملے کے اندر جتنی زیادہ کاریگری اللہ نے عطا کی تھی. داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوہے کا کام بڑا عروج پہ تھا، ہر بندہ ہی لوہے کا کاریگر تھا،
اتنا زیادہ لوہے کا کام کرتے تھے کہ آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کے اندر لوہے کو موم بنا دیا. جو بٹھیوں کے اندر گرم کر کے تھوڑے مار مار کر لوہے کی چیز بناتے تھے, داؤد علیہ السلام لوہا پکڑتے تھے, اپنے ہاتھوں کے ذریعے جو بنانا ہوتا بنا کے ان کے سامنے رکھ دیتے. اب یہ سارا سینیریو سمجھ آ گیا. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزہ عطا فرمایا ہے. یہ معجزہ کیسے ہے؟ معجزہ ایسے ہے کہ میرے آقا جس قوم کے اندر تشریف لے کے آئے, جس عرب کے اندر آپ تشریف لے کے آئے, وہ عربی ان کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا, ان کو کلام کرنے کے اوپر, بات کرنے کے اوپر اتنا ناز تھا اور ابھی تک ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو عربی کہتے ہیں, زبان والے کہتے ہیں, اور آج بھی عرب والے ہم کو عجمی کہتے ہیں. ہم عجمی ہیں نا, ہمیں کس نے کہا کہ تم عجمی ہو؟ حالانکہ عجمی تو کہتے ہیں گونگے اور بہرے کو, جس کو نہ بولنا آتا ہو, نہ سننا آتا ہو, نہ اس کے کانوں میں کوئی بات پڑتی ہو, نہ زبان سے کچھ کہہ سکتا ہو, اس کو عجمی کہتے ہیں. تو کیا کوئی بندہ اپنے آپ کو گونگا اور بہرا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا. ہم میں سے کوئی بندہ اپنے آپ کو گونگا اور بہرا نہیں کہے گا. لیکن ہمیں عجمی کہتا کون ہے؟ ہمیں عجمی یہ عرب والے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بولنا ہمیں آتا ہے, ہمارے علاوہ کسی قوم کو بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بولتے کیسے ہیں. سننا ہمیں آتا ہے, ہمارے علاوہ کسی قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنتے کیسے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم عربی ہیں, ہمارے علاوہ وہ چاہے یہ برے صغیر کے لوگ ہوں یا یورپ اور امریکہ کے لوگ ہوں, وہ کہتے ہیں سارے عجمی ہیں, ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے, بولنے کا پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسے بولنے والے لوگ کہ جن کو اپنے بولنے پر اتنا ناز تھا, ان کے اندر جب میرے آقا قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی حالت یہ ہو جاتی تھی کہ ابو جہل کو بھی کہنا پڑتا تھا کہ جہاں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہوئے دیکھو تو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لینا کہ اس کی ایک بھی بات تمہارے کانوں کے اندر پڑ گئی, تم اپنا دین اور ایمان سلامت نہیں رکھ سکتے. اس محمد کا کلمہ پڑھ کے تم بھی اس کے دین کے اندر داخل ہوتے چلے جاؤ گے. یہ میرے آقا کو قرآن جو عطا ہوا, یہ ان بولنے والوں کی بولتی کو بند کر دینے والا, وہ عرب کے جو کہتے تھے کہ ہمارے آگے کوئی بول نہیں سکتا, جو کہتے تھے ہمارے جیسا کوئی کلام کر نہیں سکتا, وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جاتے تھے کہ میرے آقا کی زبان سے ایک آیت بھی کوئی قرآن کی سن لیتا تھا, بے ساختہ پکار اٹھتا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ کلام ہے تو انسانوں کو پیدا کرنے والے رب احکم الحاکمین کا کلام.